अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है हमारे इल्म और मारिफत के हसूल का शौक़ और तलब रखने वाले सब साथी। उम्मीद करती हूँ कि कुरान पाक को कुरान पाक के नाजिल होने वाले घर वालों से समझकर कुरान की आयत की तफसीरों, मानी और मतलब से हम सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और अपने ईमान और अक़ीदा में पुख्तगी हासिल कर रहे हैं कि हर साहिब मारिफत इस दुनिया में कभी दिल नहीं लगाता, बल्कि दुनिया उसके पीछे पीछे रहती है कि वो दुनिया को पीछे रखता है और अपनी मंजिल मारिफत का सफ़र जारी रखते हुए मसरूर होकर ये वक्त मुसाफरत तय करता रहता है। रब्बुल इज़्ज़त हमें शऊर अता फ़रमाए कि हम कुरान पाक की एक एक आयत में से रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत जो है उसको पा सकें कि रब्बुल इज़्ज़त के बयान करने की हिकमत क्या है। रब इरशाद फरमाता है, क्या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वा फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबका। सुब्हानल्लाह। रब फरमाता है, ए इंसान, तुझे क्या हो गया है कि अपने करीम परवरदिगार के सामने तकब्बर करता है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह अकबर। वो कौन सी चीज़ है जिसने तुझे तकब्बर पर आमादा किया है। फिर उस ज़ात ने तुम्हें खल्क किया, अल्लज़ी खलक़का फसव्वका। फिर उस करीम ने तुम्हें हर तरह से बराबर किया, फ़अदलका। और फिर सबसे बड़ी बात, उस करीम रब ने तुम्हें अदल से पैदा किया। अदल से मुराद क्या है? आंखें जहाँ रखने के लायक थी वहीं रखी, कान, नाक, ज़ुबान, तमाम वजूद के आज़ाद जहाँ जहाँ रखने के लायक थे वहीं वहीं पर रखा। ये अल्लाह करीम का अदल है जो अल्लाह ने हमारे साथ किया। फिर फरमाया, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबका, जिस सूरत में चाहा मैंने तुम्हें मुरक्कब कर दिया। इसलिए अल्लाह करीम के निज़ाम अदल को तस्लीम किए बगैर अक़ीदा दुरुस्त नहीं हो सकता। अल्लाह करीम आदिल है, ये बात अगर अक़ीदा का हिस्सा हो तो दीन और दुनिया की हर मुश्किल हल हो जाती है। किसी दुख और मुसीबत पर इंसान ये नहीं कहता कि सारे दुख मेरे लिए रह गए हैं, और किसी की खुशियों में जो है वो इंसान हसद नहीं करता कि उसको ये यकीन होता है कि मेरे हालात मेरे लिए बेहतर हैं। मेरे रब ने अदल के साथ मेरे हालात मेरे साथ जो है वो रखे हैं, और अगर कोई खुशियों में खेल रहा है तो भी ये रब का अदल है। अल्लाह अकबर। रब कभी भी बंदों पर जुल्म नहीं करता। आज तक कोई साइंसदान अल्लाह करीम की खिलकत को इतराज़ नहीं कर सकता कि नाक की जगह आंखें होनी चाहिए थी या कानों की जगह पर होंठ ज़ुबान होने चाहिए थे। अल्लाह करीम ने इंसान की खिलकत को बेऐब पैदा किया है, और सूरह मुल्क में भी इसी तरफ चैलेंज दिया, मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा मर्जि'ल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। सुब्हानल्लाह। रब फरमाता है कि तुम मेरी मखलूक में किसी किस्म का भी तफावत नहीं पाओगे। नज़रें दौड़ा दौड़ा कर देख लो, कहीं भी तुम्हें फतूर नज़र नहीं आएगा। फिर नज़रें दौड़ा कर देखो तो तुम्हारी नज़रें तुम्हारे पास नामुराद होकर आएंगी। अल्लाह अकबर। रब की हुज्जत के बगैर निज़ाम नहीं चलता। अल्लाह के इस बेऐब निज़ाम को चलाने वाले भी बेऐब होने चाहिए, और बेऐब हुज्जत वो जो अपनी ज़ात में कायम हो और बाकी तमाम मखलूक़ात उसकी वजह से कायम हो। मालूम हुआ 1400 साल बाद में ये निज़ाम कायम है, तो इस निज़ाम को चलाने वाला कोई कायम ज़रूर है। इसीलिए इमाम मेहदी आखिर ज़मां के बारे में कुरान में भी ज़िक्र है और हदीसों में भी ज़िक्र मिलता है। जो अक़ीदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के यकीन पर नहीं है वो इस कायनात के निज़ाम से वक्ती फ़ायदा ले रहा है, मज़हब से वक्ती फ़ायदा ले रहा है, मगर असल में दीन से दूर है, और आखिरत में ऐसे बंदों के अमाल का कोई वज़न ना होगा और ना ही इनको इनके अमाल का कोई बदला मिलेगा। कुरान पाक ने 2 वजह बताई हैं जिस वजह से इंसान की मज़म्मत होती है। एक जगह सूरह अनफ़ाल में फरमाया, इन्ना शर्रद्दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। बेशक इंसान बदतरीन जानवर कब बनता है जहाँ वो अकल इस्तेमाल नहीं करता। दूसरी जगह सूरह अराफ में इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल।
अस्तगफिरुल्लाह। रब फरमाता है हम जहन्नम को भर देंगे जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत से। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी। क्यों? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, कि हमने उनको दिल दिया था वो उससे तफक्कुर नहीं करते थे, समझते कुछ नहीं थे। फिर फरमाता है वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, मैंने उन्हें आंखें दी थी वो देखते नहीं थे। फिर फरमाता है वलहुम अज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कि उन्हें मैंने कान दिए थे और वो सुनते नहीं थे। फिर रब फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ऐसे लोग जो चौपायों की मानद हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे गुमराह हैं। कि जानवर भी ऐसे इंसानों से बेहतर हैं कि जानवर अपने मालिक को पहचानता है, मालिक की आवाज़ पर वापस आता है, उसके पास चला जाता है, लेकिन इंसान अपने मालिक को नहीं पहचानता। इसीलिए कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह अनफाल आयत नंबर 23 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सुब्हानल्लाह, जब भी मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाए, तुम किसी भी हालत में हो, चाहे हालत नमाज में ही क्यों ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर फ़ौरन रुजू करो। मालूम हुआ हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी बंदगी पर भी इख्तियार हासिल है, यानी हम इबादत भी कर रहे हों तो उस पर भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार हैं। और दूसरी जगह फरमाया अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि हमारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगियों का भी मुख्तार है, हमारी बंदगी का भी मुख्तार है। फिर फरमाया सूरह अनफाल में दूसरी जगह वजह बताई कि इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाहि लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून, बेशक ये इंसान जो काफिर हैं अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जानवर हैं, ये ईमान नहीं लाते। पहली आयत में बेअक्ली वजह बताई और इस आयत में ईमान का ना लाना वजह बताई। ईमान ना हो तो बदतरीन हैवानियत है। याद रखें, ईमान की तस्वीर सारी ज़िंदगी करते रहो, ईमान न मिलेगा। जब तक हकीकी वजूद ईमान और कुल्ले ईमान की हस्ती को तस्लीम न करोगे, ईमान न पा सकोगे। कुल्ले ईमान की मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम के बगैर ईमान न पा सकोगे और बदतरीन हैवानों में शुमार होगा। इसलिए ज़िंदगी को समझना होगा कि रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मैं अल्लाह हूँ और ये ख़ानदान तत्हीर मेरी हकीकत हैं, मेरा माना है। अल्लाह अकबर, मुझ अल्लाह का माना ये ख़ानदान तत्हीर है। जैसे हमें प्यास लगी है, शिद्दत की प्यास लगी है, लेकिन अगर हम पानी पुकारते रहेंगे, ज़ुबान से बोलते रहेंगे, तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। जब तक हम उस पानी का मानवी पानी जो प्यास बुझाने वाला है वो नहीं पिएंगे, तब तक हमारी प्यास नहीं बुझेगी। बेन इसी तरह से ये ख़ानदान तत्हीर अल्लाह करीम की मानवी तस्वीर जो है वो हम तक पहुँचाता है। हम सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहें, उसको परवाह ही नहीं होती। लेकिन जो ही हम इस ख़ानदान तत्हीर के दामन से लगते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और उसका करम हमारी तरफ मुतवज्जह हो जाता है। इसीलिए 30वें पारे में रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वाइज़ल वहूशु हुशिरत, सूरह तकवीर में फरमाता है कि मैदान हशर में जानवरों को लाया जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैशर में जानवरों का क्या काम होगा? ये सूरत में इंसान होंगे और सीरत में जानवर होंगे, कि ये मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुनकर होंगे और मेरी वलायत के मुनकर होंगे। इसी बात को सूरह मुल्क के आगाज़ में भी रब ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सुब्हानल्लाह, इम्तहान वो लेता है जिसको नतीजे का पता ना हो। और मौत को पहले बयान करके रब ने बता दिया कि मौत बर्बादी का नाम नहीं है, मौत ज़िंदगी की इब्तिदा का नाम है, और ज़िंदगी भी हमेशा हमेशा की अब्दी हयात। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम अपने लिए इम्तहान नहीं लेता बल्कि अतमाम हुज्जत करता है कि सब देख लें और सब जान लें। और फिर फरमाया इम्तहान इसलिए है कि मैं देखूं तुम में से कौन हसीन तरीन अमल करता है। मालूम हुआ इंसानी खलकत का मकसद हसीन तरीन अमल है, कसीर तरीन अमल नहीं है, जो कि मुल्ला ने अवाम को इस बात पर लगा रखा है कि जितनी नमाज़ें रोज़े हज ज़कातें करोगे उतने तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे।
یاد رکھیں کثیر اعمال شیطان کے پاس بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو سچا نہیں پایا اور کسی کو اپنا اتنا وفادار نہیں پایا، اور یہ ابو ذر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ فرمان سنا تو ایک صحابی نے اٹھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ابو ذر کو ایسا ہی سمجھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تم بھی ایسا ہی کرو، کیونکہ جب میں نے غدیر میں من کنت مولاہ کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے ابو ذر نے کھڑے ہو کر نعرہ حیدری یا علی لگایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی بنا پر زمین و آسمان کے درمیان واحد ابو ذر ہے جس کو وفاداری اور صداقت کی سند میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نعرہ حیدر نوائے بزر است، گرچ دہن کے بلال و کمبر است، کہ بلال اور کمبر نے بھی نعرہ لگایا تھا، مگر سب سے پہلے حسین ترین عمل جسے قرآن کہتا ہے یعنی علی علی کرنا، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ اور جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے، تو پھر جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے اس امام مہدی کا مقام کیا ہوگا؟ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ معلوم ہوا جب اللہ کریم وعدہ لے رہا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ لیا، ورنہ یاد کرو کہنے کی تک ہی نہیں بنتی۔ اور جب اللہ وعدہ لے رہا تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا اور کہا کیا تھا کہ اے میرے نبیو، اے میرے رسولو، میں نے تمہیں کتاب بھی دی، حکمت بھی عطا کی، یعنی نبوت بھی عطا کی۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے پاس آئے گا ایک رسول، سب سے آخر میں آنے والے کے لیے رب فرما رہا ہے جاءکم، تمہارے پاس آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، جن کی تصدیق کے بغیر انبیاء فارغ ہیں، ان کا مقام ملا کیسے سمجھتا اور سمجھاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہم جیسے ہیں یا ہم ان جیسے ہیں، استغفر اللہ۔ دو چیزیں اللہ نے بیان کر دی کہ ان کی کتابوں کی تصدیق بھی میرا نبی کرے گا اور ان کی حکمت یعنی نبوت کی تصدیق بھی میرا نبی کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو انبیاء کی کتاب باطل، ان کی نبوت باطل۔ جن کی تصدیق کے بغیر نبیوں کی نبوت باطل ہے، اس کے نور کے آدھے کو یعنی مولا علی علیہ السلام کو اپنے کلمہ اذان اور نماز میں لائے بغیر تیری اور میری عبادات کیسے جو ہیں وہ حق ہو سکتی ہیں؟ رب العزت ہماری عبادات کو حق رکھے اور ہمیں ولایت علی علیہ السلام کے عقیدہ کے ساتھ کلمہ اذان اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہوش میں آئیں کہ اس سارے میثاق کا نتیجہ توحید نے کیا بیان کیا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ اے تمام نبیوں اور تمام رسولوں سنو، اس کی نصرت بھی کرنی ہے تم سب نبیوں نے۔ کالا اقررتم، پھر اللہ نے کہا کیا نبیوں تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور کیا تم میرے اس عہد پر پابند اور پکا رہنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کالا فاشہدوا، تو اللہ نے کہا 1.25 نبیوں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور میں اللہ تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب مالک کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ انا معکم من الشاہدین، میں بھی شہادت دینے والوں میں ہوں، میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں، کہ ہم جیسے بے علموں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی گواہی کتنی ضروری ہے کہ اللہ بھی ان کی گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میثاق میں دو چیزیں پختہ کی ہیں کہ ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے۔ ایمان تو بالغیب بھی ہوتا ہے، ہم نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا اور ایمان لائے ہوئے ہیں ان پر، پھر
اسی طرح کچھ لوگوں کو شک پڑ گیا کہ امام مہدی علیہ السلام اگر ہوتے تو ہمارے سامنے ہوتے، اب غیب والے امام پر ایمان کیسے لائیں؟ تو جواب یہی ہے کہ حسنین کریمین کہ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اسی طرح سے اگر امام مہدی علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا تو ان کا ایمان دل میں رکھنا یہ کامل ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگلا جو کلمہ ہے کہ رب فرماتا ہے لَتَنْصُرُنَّهُ کہ ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ بدر سے لے کر حنین تک 84 جنگیں لڑی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، لیکن کسی نبی کو لڑتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ آج تک کسی کتاب میں کسی نبی کا نام کسی غزوہ یا سریہ میں نہیں ملتا، تو پھر قرآن کی صداقت تو داؤ پر لگ گئی نا کہ 2 کام کرنے تھے نبیوں نے۔ چلیں ایمان تو لے آئے ہوں گے کہ ایمان کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن نصرت تو نہیں کی نا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑ لڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی مفضل نے ان کے سامنے یہ آیت رکھی اور عرض کی کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت میں کیا اللہ کریم فرما رہا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لا یؤمنن برسول اللہ ولا ینصرنہ علی امیر المومنین۔ اللہ اکبر! ایمان لائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نصرت کریں گے میرے بابا علی علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے پوچھنے والے نے عرض کی کہ مولا کب نصرت کریں گے؟ فرمایا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں دور رجت میں اللہ کریم سب کو اٹھائے گا اور وہ سب کے سب امیر المومنین کی قیادت میں لڑیں گے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس امام کی رعیت ہیں کہ 1.25 لاکھ نبی جس کے لشکری ہیں، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جس کے لشکری ہوں گے، امیر کائنات اپنے بیٹے کے مددگار ہوں گے، اس کے لشکر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے ناصر ہوں گے، اور یہ کائنات عالم کا پہلا اور آخری لشکر ہے جس میں ہر قسم کی مخلوق شامل ہوگی کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ کن مارکا ہے۔ مقابلے میں باطل کی ہر طاقت ہوگی تو حق کی بھی ہر طاقت ہوگی۔ سب سے بڑا لشکر ابلیس کا ہوگا کہ وہ انسانیت سے 10 گنا زیادہ ہیں، اتنا بڑا لشکر ہوگا باطل کا۔ اس دن حق کی باقی طاقت ظاہر ہو جائے گی۔ جو بھی آیا بنی ہاشم کے گھرانے میں اللہ کریم نے اس کی کلائیوں میں کبریائی کی طاقت رکھ دی، اور پھر محدود اذن دیا کہ خیبر میں اللہ کریم کے جلال کو جلال آ گیا تھا، یعنی مولا علی علیہ السلام کو جلال آ گیا تھا، تو اللہ کریم نے 3 فرشتے بھیج دیے۔ ایک سے کہا کہ علی کا بازو پیچھے کرو، اور ایک سے کہا کہ علی کی کلائی کو تھوڑا سا دبا کر رکھو، اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ احتیاطاً اپنے پر بچھا دو۔ اور مولا سے پوچھا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے 313 ساتھیوں میں کتنی طاقت ہے؟ فرمایا مہدی آخر الزماں کے 313 سپاہیوں میں ایک بھی اگر کسی عظیم پہاڑ پر اپنی تلوار سے ضربت لگائے گا تو پہاڑ 2 برابر کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مہدی آخر الزماں کا سپاہی ہے جس کی یہ طاقت ہے، اور علی مولا اس کے ناصر ہیں۔ سبحان اللہ! اور اس دن اللہ کریم علی مولا سے بھی فرمائے گا کہ کل تک میں نے تجھے محدود اذن دیا، آج ید اللہ طاقت سے اپنے بیٹے کی مدد فرما۔ سبحان اللہ! یہ سب کچھ حدیث رعیت امام مہدی علیہ السلام میں درج ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زمانہ رجت کے تمام تر حالات اس میں تفصیل سے اپنے شاگردوں کو بتائے ہیں اور کتابوں میں درج ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ غدیر کے آخری الفاظ بھی یہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابیوں سنو، میں رسول مجسم نور ہوں، اور میری رگوں میں خون نہیں نور دوڑتا ہے، اور پھر میرے بعد علی نور ہے، میرے نور کا آدھا ہے، اور پھر علی علیہ السلام کی اولاد مہدی علیہ السلام تک مجسم نور ہے۔ معلوم ہوا یہ 14 کے 14 نور ہیں، ان کو اور اسی نور کو عقیدہ میں تسلیم کیے بغیر تمام اعمال بیکار جاتے ہیں۔ اور اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں آپ کی آنکھوں کا نور ہوں، آپ کے جسم کا نور ہوں۔ ان آنکھوں اور جسم میں اندھیرا کیسا ہوگا، گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس نور کی طلب نہ کی، اس نور کی معرفت نہ حاصل کی، تو انسانی تخلیق کا مقصد بھی سمجھ نہ آ سکے گا۔ اسی لیے بے شمار نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خصوصی طور پر
دعائے نور سکھائی اور فرمایا کہ اللہ سے ایسے نور مانگا کرو، اللہم جل فی قلبی نورن فی سمعی نورن فی بصری نورن و یمانی نورن و یساری نورن و فوقی نورن و تحتی نورن و امامی نورن و اعظم لی نورا و آتنی نورا۔ اسی نور کی طلب انسان کی عبادتیں بھی قبول کرواتی ہے۔ اسی ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، ہر مخلوق کے خلق ہونے سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ موت و حیات کی تخلیق سے پہلے بھی یہ تھے، اور وہ رب جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جس طرح رب کریم نے ہر خلق سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا، اسی طرح ان کو تمام مخلوق سے بھی وراء الورا رکھا ہوا ہے۔ زندگی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو زندگی کے بعد آئے، اور مر کیسے سکتے ہیں کہ موت سے پہلے آئے ہیں؟ بس اللہ کریم ان کا خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہیں، ہر مخلوق سے پہلے یہ ہیں۔ یاد رکھیں، درجات ہیں زندگی کے، زمین میں حرکت نہیں ہے، پھر یہ زمین سینہ چیر کر نباتات کو زندگی دیتی ہے، اور نباتات پر حاکمیت ہے جانوروں کو، اور جانوروں پر حاکمیت ہے انسانوں کو۔ اب انسانوں میں عقل ہے، اور انسانوں اور جانوروں میں یہی واضح فرق ہے کہ احساس جانور میں ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی۔ انسانوں میں عقل ہے، روح القدس نہیں ہے، اس لیے انبیاء حاکم انسانوں کے بھی ہیں کہ ان کے پاس روح القدس ہے۔ انبیاء میں روح القدس ہوتی ہے، روح امری نہیں ہے، اور روح امری ہے اس خاندان تطہیر میں، ان 14 معصومین میں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے بھی حاکم ہیں، اس لیے اللہ کریم نے نبوت دینے سے پہلے ان کی مدد، عزت اور نصرت کا وعدہ لیا۔ یاد رکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بھی منافق پکڑا گیا، صحابیوں میں سے پکڑا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے منافق نہ پکڑا گیا، اسی لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں، ان کے اہل بیت علیہ السلام بے عیب ہیں، اس لیے عقیدہ ان سے لیں جو بے عیب ہوں، عیب دار نہ ہوں۔ سورہ الانعام میں رب ارشاد فرماتا ہے اومن کانا میتن فاحییناہ وجعلناہ نورا، پہلے انسان مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا نور کے ذریعے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق میں رب فرماتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ بینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ سبحان اللہ، رب فرماتا ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا، وہ ذکر اس کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں ذکر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس ذکر کا ذاکر خود اللہ کریم ہے جو تم پر واضح آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کریم کی بین آیات کی تلاوت کرتا ہے لوگوں کے اوپر۔ کیوں؟ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ سبحان اللہ، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ یاد رکھیں، اس آیت میں مومن بھی ہیں، باعمل بھی ہیں، اور پھر بھی اندھیرا ہے۔ بہت غور طلب مقام ہے۔ اندھیرے سے نور میں لانا آخری منزل ہے، اور جب تک یہ نور ولایت مولا علی علیہ السلام سمجھ میں نہ آئے گا تو نہ حیات سمجھ میں آئے گی اور نہ زندگی سمجھ میں آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اپنے زمانے کے امام مہدی آخر الزماں کے بارے میں مزید گفتگو اگلی گفتگو میں کریں گے۔ رب العزت ہمارا یہ بیٹھ کر سننا قبول و منظور فرمائے، اور اس ذکر کی برکات کے ساتھ جتنے بھی وعدے اس نے بیان فرمائے ہیں اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، ان سب وعدوں سے ہمیں فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔